شكرا يا ربي شكرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 25ویں تراویح کے چند اہم نکات. آج کی تراویح میں 29ویں پارے تبارک الذی کی تلاوت کی گئی. سب سے پہلی سورہ الملک کی ابتدا ہی اللہ کی عظمت کے اظہار سے کی گئی ہے کہ بڑی ہی عظیم اور بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبض قدرت میں اس کائنات کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ امتحان لے تم میں سے کون سب سے اچھا اعمال والا بنتا ہے. کافروں پر عذاب کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو برا ٹھکانہ ہے. جب اس میں پھینکے جائیں گے دہاڑنے کی آوازیں سنیں گے، وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. ہر بار جب کوئی گروہ ڈالا جائے گا اس سے داروغہ پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ خدا نے کچھ نہیں اتارا، تم ہی لوگ بھٹکے ہوئے ہو. یہ بھی کہیں گے کہ کاش اگر ہم سنتے سمجھتے تو اس طرح جہنمی نہ ہوتے. اس طرح وہ اپنے قصور کا اعتراف کر لیں گے. لعنت ہے دوزخیوں پر. رہے وہ لوگ جو اندیکھے خدا سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر عظیم ہے. تم چپکے سے بات کرو یا بلند آواز سے، اللہ کے لیے برابر ہے، وہ تو دلوں کے بھید تک جانتا ہے. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو بہت باریک بین اور باخبر ہے. نافرمانوں کو للکارا ہے کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اب تمہیں زمین میں دھنسانے اور آسمان سے پتھراؤ کرنے والا عذاب نہیں آ سکتا؟ بتاؤ تمہارے پاس وہ کون سا لشکر ہے جو خدائے رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ بتاؤ وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے سکے اگر وہ اپنی روزی روک لے؟ ان سے پوچھو اگر تمہارا یہ پانی اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے صاف و شفاف پانی نکال کر لائے؟ کہہ دو رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے. تم عن قریب جان لوگے کہ کھلی ہوئی گمراہی میں کون ہے. سورۃ القلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی لائی ہوئی کتاب اور آپ کے اعلیٰ کردار کا موازنہ قریش کے فاسق لیڈروں کے کردار سے کر کے یہ دکھایا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب موافق و مخالف دونوں پر واضح ہو جائے گا کہ کن کی باغ ڈور فتنے میں پڑے ہوئے لیڈروں کے ہاتھوں میں ہے جو ان کو تباہی کے راستے پر لیے جا رہے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی دی کہ آپ ایک اعلیٰ کردار پر ہیں اور قریش کا کردار بتایا کہ جھوٹی قسمیں کھانے والے، ذلیل، اشارہ باز، نیکیوں سے روکنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، لوگوں کا حق مارنے والے، سنگ دل اور شیخی باز، اور یہ سب اس لیے کہ اللہ نے انہیں مال اور اولاد عطا کر دی ہے. اس موقع پر ایک باغ والوں کا مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اس دھوکے میں نہ رہو کہ اب تمہارے عائش میں کوئی خلل ڈالنے والا نہیں ہے. جس خدا نے تمہیں یہ سب کچھ بخشا ہے اس کے اختیار میں ہے کہ وہ اس کو چھین بھی لے. آخرت کے انجام کی طرف توجہ دلاتے ہوئے سوال کیا گیا کہ آخر انہوں نے خدا کو اتنا بے انصاف کیسے سمجھ رکھا ہے کہ وہ نیکوں اور بدوں میں کوئی فرق نہیں کر سکے گا. ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آج جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں ان کا غم نہ کیجیے، صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجیے اور اس طرح کی جلد بازی دکھانے سے بچیے جس طرح سے حضرت یونس علیہ السلام نے دکھائی تھی اور جس میں مبتلا ہو گئے تھے اور انہیں آزمائش سے گزرنا پڑا تھا. سورۃ الحاقہ میں رسولوں کی دعوت کو جھٹلانے والوں کا انجام بتاتے ہوئے قیامت کی ہولناک تصویر کھینچی گئی ہے. فرمایا یاد رکھو جب سور میں ایک ہی پھونک ماری جائے گی اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک بار میں پاش کر دیا جائے گا تو اس دن تمہاری پیشی ہوگی اور تمہاری کوئی بات بھی ڈھکی چھپی نہیں رہے گی. بس پیشی کے دن جسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، اور جسے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ حسرت سے موت مانگ رہا ہوگا. آواز آئے گی اس کو پکڑو، اس کی گردن میں طوق ڈالو، اس کو جہنم میں جھونک دو اور ایک زنجیر میں جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے جکڑ دو. یہ وہ ہے جو خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا. سورۃ المعارج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ یہ بہت تنگ نظر والے لوگ ہیں. اس وقت خدا نے ان کو جو ڈھیل دی ہے تو ان کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے، ذرا پکڑ میں آ جائیں تو ساری شیخی بھول جائیں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں، اپنی بیوی، اپنے بھائی اور اپنے کنبہ کو جو اس کا مددگار رہا ہے اور تمام اہل زمین کو بدلے میں دے کر اپنی جان چھڑا لیں. ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی جو گوشت پوشت جلا کر رکھ دے گی. جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری اسے اپنی طرف بلائے گی. انسان فطرتاً جلد باز ہے،
جب اس پر مصیبتیں آتی ہیں تو گھبرا جاتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، مگر اس برائی سے وہ لوگ بچے رہتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، مگر اس برائی سے وہ لوگ بچے رہتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں مستحقین کا مقررہ حق ہے، قیامت کو برحق مانتے ہیں، رب کے عذاب سے تھراتے ہیں، کیونکہ خدا کا عذاب بے خوفی کی چیز نہیں۔ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور بادیوں کے کہ ان پر کوئی ملامت نہیں۔ جو بیویوں اور بادیوں سے تجاوز کریں وہ ظالم ہیں۔ نیک لوگ اپنی امانتوں اور وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں، اپنی گواہیوں میں سچائی پر قائم رہتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ سورہ نوح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی سورہ میں تلقین کیے ہوئے صبر کے لیے نمونے کے طور پر حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ انہوں نے کتنے طویل عرصے تک یعنی 950 برس صبر کے ساتھ اپنی قوم کو دعوت دی، اور اتنے طویل صبر اور انتظار کے بعد ان کی قوم کو عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اس طرح داعیان حق کو بتایا گیا کہ اپنی آخری منزل کے صبر و انتظار کے کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ جلد بازوں کی جلد بازی اور طعن و تشنیع کے باوجود ان کو اگرچہ ایک طویل مدت تک ڈھیل دیتا ہے، مگر بالآخر ایک روز پکڑ لیتا ہے تو کوئی ان کو چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ ایک اہم بات حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت میں یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ حقیقی معنوں میں اللہ کی ہدایت کی پابندی دنیا میں بھی خوشحالی اور برکتوں کا ذریعہ ہے، لیکن ان کی قوم کی بہت بڑی تعداد نے ان کی نافرمانی کی، مذاق اڑایا اور ان لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کی گمراہی میں اضافہ کیا۔ پس ایک دن وہ اپنے گناہوں کی سزا میں پانی کے طوفان میں غرق کر دیے گئے اور اسی راستے سے آگ میں داخل کر دیے گئے۔ اس وقت کوئی ان کے کام نہ آیا جنہیں وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے۔ سورہ جن میں قریش کو غیرت دلائی گئی ہے کہ جنات جو قرآن کے براہ راست مخاطب ہیں وہ جب راستہ چلتے اس کو سن لیتے ہیں تو تڑپ اٹھتے ہیں اور اپنی قوم کے اندر اسے پھیلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک تم ہو کہ خاص تمہارے لیے اسے اتارا جا رہا ہے، اور اس کی برکتوں سے نوازنے کے لیے خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن رات ایک کیے دے رہا ہے، مگر تمہاری بدبختی کہ اس کی طرف دھیان دینا تو درکنار تم الٹے اس کے دشمن بن گئے ہو۔ سورۃ المزمل اور مدثر دونوں صورتوں کی ابتدا اے چادر میں لپٹنے والے اور چادر لپیٹے رکھنے والے سے کی گئی ہے۔ اس سے ظاہر کرنا مقصود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام مخلوق خدا کے لیے بے انتہا رحیم و شفیق اور اپنے رب کی ڈالی ہوئی ذمہ داریوں کے معاملے میں بہت حساس واقع ہوتے ہیں۔ وہ اپنی جان توڑ کوششوں کے باوجود جب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی دشمنی ان سے بڑھتی جا رہی ہے تو انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں انہی کے کام میں تو کوئی کوتاہی نہیں ہے، اور یہ فکر ان کو بہت غمزدہ کر دیتی ہے، اور وہ چادر میں سمٹ کر اپنے ماحول سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اندر ہی اندر کوتاہیوں کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ المزمل میں چادر اوڑھنے والے کے پیارے لفظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اس حالت سے نکلنے کا راستہ بتایا گیا ہے کہ رات کے وقت اس کے حضور قیام کا اہتمام کرو، اس میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھو، اس سے دل کو ٹھہراؤ ملے گا اور دماغ کو بصیرت حاصل ہوگی اور آگے کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی اہلیت پیدا ہوگی۔ سورۃ المدثر میں بھی اسی لقب سے پکار کر ہدایت کی کہ پس چادر اتار پھینکو اور لوگوں کو ڈرانے اور خبردار کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، اٹھ کھڑے ہو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے دامن کو ہر قسم کے غبار سے پاک رکھو اور اپنی جد و جہد جاری رکھو، مخالفتوں کے باوجود حق پر ڈٹے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کا نتیجہ ضرور ظاہر فرمائے گا۔ سورۃ الدہر میں قیامت کی دلیل دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر سننے اور دیکھنے اور ان کے ذریعے نیک و بد میں تمیز کرنے کی جو صلاحیت رکھی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا دن آئے جس میں لوگوں کو ان کے کیے کا بدلہ مل سکے، ورنہ پھر نیکی بدی کا گھڑا کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ فرمایا قسم ہے قیامت کی، قسم ہے ملامت کرنے والے ضمیر کی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ اصل میں انسان چاہتا ہے کہ وہ بدعمالیاں کرتا رہے، پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج چاند ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت انسان ہی کہے گا کہ کہیں بھاگ کر چلا جائے۔ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اس دن بس تیرے رب کے سامنے ہی ٹھہرنا ہوگا۔ انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی بہانے کر لے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو،
اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے فرشتے جب پڑھیں تب پیچھے آپ پڑھیں، پھر اسے سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تم لوگ دنیا کو پسند کرتے ہو، آخرت کو بھولے بیٹھے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، کچھ چہرے اداس ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ برابر برا برتاؤ کیا جائے گا۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق میں اٹک جائے اور کہا جائے کوئی ہے علاج کرنے والا، اور سمجھ میں آ جائے کہ اب دنیا سے رخصت ہونا ہے، پڈلی کھچ جائے، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ مگر اس نے ان باتوں کو سچ نہ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور چلا گیا، پھر اکڑتا ہوا گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہی رویہ تیرے لائق ہے، ہاں یہی روش تجھے زیب دیتی ہے۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا نطفہ نہ تھا، پھر وہ لوتھڑا بنا؟ اللہ نے اس کا جسم بنایا، اعضاء درست کیے، پھر اس سے نر و مادہ دو قسمیں بنائی۔ کیا وہ ذات اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ کیوں نہیں؟ سورۃ المرسلات میں تیز و تند چلنے والی ہواؤں کی گواہی پیش کی ہے کہ یہ ہر وقت قیامت کے آنے کی یاد دہانی کراتی رہتی ہے۔ جب اللہ ان کی لگام چھوڑ دیتا ہے تو یہ اندھا دھند غبار اڑاتی بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، کہیں پانی برسا کر تباہی برپا کر دیتی ہیں، اور کہیں سے انہیں اڑا لے جا کر لوگوں کو تباہی سے بچا لیتی ہیں۔ اسی طرح کہیں نافرمانی کے عذاب میں مبتلا کیے جانے کی یاد دہانی کراتی ہیں، اور کہیں اللہ کی شکر گزاری، اس کی ربوبیت اور آدمی کی جواب دہی کی ذمہ داری کو یاد دلاتی ہیں۔ بس اسی طرح ایک دن آسمان پھٹ پڑے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وہی دن فیصلے کا دن ہوگا۔ جھٹلانے والوں سے کہا جائے گا چلو اس دھوئیں کی طرف جو 3 طرفوں میں چھپا ہوا ہے، اور بس وہی طرف بچی ہوئی ہوگی جس طرف مجرموں کو رگید کر لایا جائے گا۔ یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے تم کو بھی اور تم سے پہلوں کو بھی آج جمع کر لیا ہے۔ تو کیا ہے آج تمہارے پاس بچاؤ کے لیے کوئی داؤ؟ یہاں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے، اب اس کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ 25ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھ پڑھنے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس کی برکتوں سے ہمارے ملک، شہر اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے، آمین۔